بدبخت ہیں، ملعون ہیں، مردود ہیں، ان کے حق میں بیان دے دیا. کہا یہ پاکستان کے اندر رہ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جتنی بھی قرآن کے اندر آیات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. یہ توہین قرآن بھی ہے اور توہین ناموس رسالت بھی ہے. 1974 کے اندر 7 مولانا صاحب، کتنے 7 علماء کرام اسمبلی کے اندر گئے تھے 1974 کے اندر جب یہ الیکشن وغیرہ ہوئے تھے. تو ان کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے اکابرین موجود تھے. جب یہ پہلی مرتبہ اسمبلی کے اندر گئے تھے حضرات محترم، انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا اور پاس بھی کروایا تھا. بھٹو کا دور تھا، پاس بھی کروایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ قادیانی مرزائی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. اور پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر یہ بات شامل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یہ 1974 کے اندر یہ بل پاس ہوا تھا، یہ قانون بن گیا تھا. اور یہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر. یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں، وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ان بدبختوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب بھی کوئی نہ کوئی معاملات کرنے حضرات محترم، کوئی کافروں کے حق میں بولتا ہے تو کوئی یہودیوں کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کیا نام ہے مرزائیوں کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے. 1974 کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے یہ بل پاس کروایا تھا. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، جیسا اس کے مرضی حالات تھے. پر ایک وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مجھے دلی محبت ہے، سیدھی بات ہے. وہ جیسا مرضی تھا، اس کا اپنا فیل اس کے ساتھ جو جیسا مرضی تھا. پر حضرات محترم ایک بات آپ کو عرض کر دوں، جو اس نے کیا نام ہے ختم نبوت پر کام کر کے گیا ہے، میرا ایمان اور عقیدہ اور دل کہتا ہے کہ رب العالمین نے اس عمل کے سبب اس کی بخشش فرما دی ہوگی. جب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے یہ بل کہا اور بھٹو صاحب کو کہا آپ ہماری ہیلپ کریں، تو کیا نام ہے بھٹو نے کہہ دیا کہ اگر میں آپ کی ہیلپ کر دوں مجھے کیا ملے گا. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے اس وقت تاریخ کے الفاظ بولے تھے، کہا یہ بل پاس کروانا تیرا کام ہے اور رب العالمین سے جنت لے کر دینا مولانا شاہ احمد نورانی کا کام ہے. سبحان اللہ، کیا بات. یار ان کو اتنا یقین تھا کہ جو نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے اس پر رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا حبیب بھی راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اسمبلی کے اندر بات آئی، یہ تاریخ کے اندر بات رقم ہے، اور جب انہوں نے سائن کیے نا تو بھٹو نے ایک تاریخ کے الفاظ کہتے یہ سائن تو کر رہا ہوں، ان قریب مجھے پھانسی ہو جانی، ان قریب مجھے مار دو. پھر ہوا یہی اس طرح کے معاملات فٹ کر کے پھانسی دے دی. اس وقت 7 علماء کرام اسمبلی کے اندر ایم این اے بن کر گئے تھے. تو جاتے ہی حضرات محترم نبی کی ناموس پر پہرا دیا، نبی کی ناموس کے حوالے سے انہوں نے بل پاس کروائے. اور سب سے پہلے اور مین جو بات ہے حضرات محترم وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تھی. قادیانی مرزائی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی اپنے ایمان کی خیر بناتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک مسیلمہ کذاب جب اس نے نبوت کے دروازہ دعویٰ کیا تھا، حضرت سب سے پہلے ختم نبوت پر پہرا کس نے دیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیا. حضرت صدیق اکبر کا جب دور خلافت آیا تھا تو انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ بدر والے صحابہ اب کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. جو بدری صحابہ تھے وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، وہ آرام کریں گے، گھر بیٹھیں گے، ان کو ساز و سامان دے دیا جائے گا. تو جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ حضرات محترم جنگ کرنے کی بات آئی، جب عقیدہ ختم نبوت پر کافروں کے ساتھ لڑنے کی بات آئی، حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا، کہا بدری صحابی ہو یا غیر بدری صحابی ہو، سب کے سب مصطفیٰ کی ختم نبوت پر اپنی جان فدا کریں گے. ادھر سے حضرات محترم کافروں کے کیا نام ہے مسیلمہ کذاب کے ہزاروں کے لشکر تھے اور ادھر مسلمانوں کی کم تعداد. اور یہ بات یاد رکھنا، اس جنگ کے اندر، جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. کتنے؟ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی اس کے اندر حضرات محترم
اتنے زیادہ شہید نہیں ہوتے جتنے جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوتے. بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے جنگی صحابہ حضرات محترم. حضرت سالم رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قاری تھا جن کی حضور نے تلاوت سنی. تلاوت سننے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ایسے قاری میری امت میں پیدا فرمائے. حضرات محترم حضرت سالم بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. اور حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ جب یہ جنگ کی طرف جا رہے تھے تو ایک راستے میں پڑاؤ کیا تو انہوں نے رات کو خواب دیکھا. صبح صحابہ کو بیان بھی کر دیا. رات کو خواب کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اچانک میری گردن اڑ گئی، میری گردن کو کاٹ دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہاں سے ایک پرندہ نکلا، میرے جسم سے ایک پرندہ نکلا اور کسی عورت کے پیٹ کے اندر داخل ہو گیا. جب یہ صبح حالات صحابہ کو سنائے، کہا اس کی تعبیر بھی میں تمہیں خود بتاتا ہوں. یہ جو میں نے خواب دیکھا حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تعبیر میں خود بتاتا ہوں. کہا کیا تعبیر ہے؟ تعبیر یہ خواب آگے یہ بھی تھا کہ جب میں اس عورت کے وہ پرندہ میرے جسم سے نکلا، ایک عورت کے پیٹ میں داخل ہو گیا، پیچھے سے میرا بچہ میرا بیٹا آیا، وہ پیٹ اچانک بند ہو گیا. سارا خواب سنانے کے بعد کہا اس کی تعبیر خود بتاتا تھا. کہا تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ کہا کہ میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں گا، میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں گا، میرا گلا کاٹ دیا جائے گا، میری گردن کاٹ دی جائے گی. اور کہا جو تیرے جسم سے جو پرندہ نکل، کہا وہ میری روح ہوگی. وہ میری کیا ہوگی؟ روح ہوگی. کہا وہ جو عورت کے پیٹ کے اندر وہ پرندہ داخل ہوگا، کہا وہ اس کی تعبیر یہ ہے وہ قبر تھی جس کو مجھے دفن کر دیا جائے گا، اور پیچھے سے میرا بچہ میرے پیچھے بھاگے گا، بیٹا بھی ساتھ ہے، باپ بھی ساتھ ہے، نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے جا رہے ہیں.